وقت آپ کے سامنے جو ہستی موجود ہیں یہ حضرت قبلہ پیر سید دیوان آل حبیب صاحب دامت برکاتہم عالیہ اس وقت آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جس وقت انڈیا پاکستان بنا اس وقت جو وہاں موجودہ سجادہ نشین تھے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار شریف میں، وہ حضرت کے دادا جان تھے، اور حضرت کے دادا جان وہاں پر سجادہ نشین تھے۔ اور یہ وہ خانوادہ ہے کہ جس وقت بنارس کے اندر کانفرنس ہوئی تھی جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ اور نعرہ لگایا گیا تھا کہ ہم عنقریب پاکستان بنا کر دکھائیں گے، اس بنارس کانفرنس میں کم و بیش 1,00,000 افراد نے شرکت کی تھی۔ اس کانفرنس کے اندر حجت الاسلام شہزادہ اعلی حضرت حضرت مفتی حامد رضا خان صاحب رحمہ اللہ اور حضرت قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمہ اللہ اور دیگر کئی علماء مشائخ اس کانفرنس میں موجود تھے۔ اس کی صدارت حضرت کے دادا جان نے فرمائی تھی، اور اس وقت حضرت کے دادا جان وہ ہستی تھے جنہوں نے ان تمام علماء مشائخ کے ساتھ مل کر اعلان فرمایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان بنائیں گے۔ ای کو بند کر دے بھائی، ای کو بند کر دے۔ ہم پاکستان بنائیں گے، اور پاکستان بنانے کی بھرپور حمایت کی تھی۔ پاکستان جس وقت بنا اس وقت حضرت کا خاندان، کیونکہ آپ نے پاکستان بنانے کی حمایت کی تھی، ہجرت کر کر پاکستان میں ملتان شریف تشریف لایا۔ 2 مہینے آپ وہاں رہے، اور اس کے بعد آپ کا خانوادہ سرگودا میں شفٹ ہوا۔ جب قبلہ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر قمر الدین سیالوی صاحب رحمہ اللہ، جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ حضرت سید آل رسول صاحب دامت برکاتہم عالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ اجمیر شریف پاکستان آ گئے ہیں، تو آپ نے عرض کی کہ حضور آپ جو ہے وہ سرگودا میں رہائش اختیار کریں، اور پھر آپ نے سرگودا میں رہائش اختیار کی۔ مگر حضرت قمر الدین سیالوی صاحب جو پیر مہر علی شاہ صاحب کے مرشد کے صاحبزادے ہیں اور چشتی سلسلے کی بہت بڑی گدی سیال شریف کے سجادہ نشین تھے، آپ چشتی بھی تھے، اور حضرت قبلہ سید آل رسول صاحب رحمہ اللہ کے مدرسے سے فارغ ہونے والے علماء میں بھی آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اور جن لوگوں نے جس وقت آپ کا خانوادہ اجمیر شریف میں موجود تھا، اجمیر شریف میں دارالعلوم غوثیہ حضور غوثیہ جی دارالعلوم عثمانیہ یہ حضرت کے دادا جان کی سرپرستی میں چلتا تھا، اور اس خانوادے کے اندر جو مدرسین تھے اس میں علامہ محی الدین صاحب اور صدر الشریعہ خلیفہ اعلی حضرت علامہ امجد علی اعظمی صاحب حضرت کے مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے۔ وہ مدرسہ حضرت کی سرپرستی میں، حضرت کے دادا جان کی سرپرستی میں چلتا تھا۔ اور اس کے بعد حضرت کا خانوادہ کچھ سال سرگودا میں رہا، اور پھر آپ کا خانوادہ پشاور، اور اب ماشاءاللہ اسلام آباد کے قریب آپ کا بہت بڑا آستانہ وہاں موجود ہے۔ لیکن حضرت کے خانوادے کی بہت بڑی قربانی ہے پاکستان بنانے کے اندر۔ بندہ جو ہے وہ لوگوں کے خاطر اپنی دکان اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتا، لیکن انہوں نے برے صغیر کی سب سے بڑی دربار کی سجادہ نشین کی خدمت صرف مسلمانوں کے لیے ترک کر کر آپ نے ہجرت فرما لی۔ یہ بہت بڑی قربانی۔ اور علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ، میں نے آپ کی ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر، اس کی تصویر میں نے جو ہے وہ دیکھی، اور وہ خود تحریر میں نے پڑھی کہ آپ نے لکھا کہ اجمیر شریف کے سب سے اصلی سجادہ نشین وہ حضرت کے دادا جان اور حضرت کے والد صاحب ہیں۔ اور جس وقت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب رحمہ اللہ سفر فرماتے تھے، باہر ممالک میں دورے فرماتے تھے تبلیغی، اس میں حضرت کے دادا جان، حضرت کے والد صاحب، علامہ شاہ احمد نورانی صاحب اور یہ سب مل کر تبلیغی دوروں پر جایا کرتے تھے۔ اور UK کے سفر اور کئی سفر ایسے تھے جو حضرت کے والد صاحب اور شاہ احمد نورانی صاحب نے ساتھ فرمائے اور دین کی تبلیغ فرمائی۔ بڑے بڑے علماء مشائخ پشاور آنے کے بعد بھی جب آپ وہاں پہنچے تو قبلہ حضرت پیر محمد جان صاحب رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے مدرس تھے، انہوں پشاور پہنچے تو حضرت کے دادا جان نے، حضرت کے والد صاحب نے وہاں پر ایک بنگلہ خریدا،
اور وہ ان کو دیا اور کہا کہ یہاں آپ مدرسہ قائم کریں اور تدریس کا سلسلہ شروع فرمائیں. اور پھر وہاں پر درس نظامی کا سلسلہ شروع ہوا اور وہاں پر جو ہے وہ اسے علماء تیار ہونا شروع ہوئے. لیکن یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خانوادہ بہت بڑا خانوادہ ہے، اور اس وقت جو درباروں پہ سجادہ نشین ہیں ان میں بہت سارے سجادہ نشین آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو دینی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں، دینی معاملات سے دور ہو گئے ہیں. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ بر صغیر کی سب سے بڑی دربار عالیہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، جو داتا صاحب کے بعد سب سے بڑا دربار ہے، تو حضرت خواجہ صاحب علیہ رحمہ کے دربار شریف کے جو سجادہ نشین ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو علمی طور پر اور عملی طور پر دونوں طریقے سے دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو حضرت خواجہ صاحب علیہ رحمہ کے دربار شریف کے جو سجادہ نشین ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو علمی طور پر اور عملی طور پر دونوں طریقے سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ سنی خانوادہ ہے. اور حضرت ابھی ہم فیضان مدینہ کے وزٹ پر تھے، تو حضرت وہاں دورے پر گئے تھے فیضان مدینہ میں، تو وہاں بھی حضرت کو جب کہا گیا کہ آپ کچھ نصیحت فرمائیں تو حضرت نے فرمایا کہ ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت وہ ہیں کہ جو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ہم کسی ایک کے دامن کو بھی نہیں چھوڑتے بلکہ ہمارے ہاتھ میں دونوں کا دامن ہے. اور یہی اہل سنت ہیں جو دونوں کا ادب کرتے ہیں، چاہے حضور کے اصحاب ہوں یا حضور کے اہل بیت ہوں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے کم و بیش 90 لاکھ آدمی مسلمان کیے. خواجہ صاحب کی دینی خدمات یہ آپ سب جانتے ہیں، اور کچھ خاص باتیں ایک دو میں بتا کے گفتگو ختم کرتا ہوں. ایک تو آپ جانتے ہیں کہ 13 سال کی عمر میں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بہت بڑے بزرگ تھے، مجذوب بزرگ تھے، آپ نے ان کی خدمت کی تو انہوں نے آپ کو ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا دیا. جب خواجہ صاحب نے وہ روٹی کا ٹکڑا چبایا، جیسے ہی وہ حلق سے نیچے اترا، اللہ جل وعلا نے دل کی کیفیت کو مزید تبدیل فرما دیا. اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو باغ تھا جو والدین سے ورثے میں ملا تھا، وہ باغ آپ نے راہ خدا میں اس کو بیچ کر اس سے جو مال آیا کچھ اپنی دینی تعلیم حاصل کرنے کے خرچے کے حوالے سے رکھا، باقی سارا مال راہ خدا میں دے دیا. اور اس کے بعد آپ نے اپنی علمی منازل طے کی، اور آپ جو ہے وہ درس نظامی کرنے کے لیے اور آگے کی کتابیں پڑھنے کے لیے سفر پر نکل گئے. مگر یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عالم دین تھے. حیدرآباد دکن کی لائبریری میں ایک کتاب موجود ہے جس کا نام ہے تذکرۃ المحدثین. اس کتاب کے اندر مصنف علیہ رحمہ نے اس کتاب میں محدثین کے اندر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عالم دین تھے کہ جس وقت آپ مکہ شریف پہنچے تو مکہ شریف کے علماء 1 سال تک آپ سے حدیث شریف پڑھتے رہے. مکہ شریف کے علماء نے 1 سال تک آپ سے حدیث پڑھی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو بزرگوں کا اصل راستہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ والے علم دین حاصل کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں تو بھی آپ کو یہی چیز نظر آئے گی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زندگی میں آپ کو یہی چیز نظر آئے گی. خواجہ صاحب علیہ رحمہ مدینہ شریف پہنچے، مسجد قباء شریف میں آپ موجود تھے. وہ مسجد جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، مسجد قباء شریف میں، بھائی تھوڑی توجہ رکھیں آسانی میں، مسجد قباء شریف کے اندر آپ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ معین الدین بر صغیر جاؤ اور دین کی خدمت کرو. آپ وہاں سے سفر کرتے ہوئے بغداد شریف سے داتا دربار، اور پھر وہاں سے آپ اجمیر شریف میں آپ نے اپنا قیام کیا، اور اجمیر شریف کے اندر آپ نے دین کی خدمت کا سلسلہ شروع کیا. اور آپ دن میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ روزانہ 2 قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت مکمل فرمایا کرتے تھے. اللہ نے ان کے وقت میں بھی اتنی برکت دی تھی اور اللہ نے ان کے عمل میں بھی اتنی برکت دی تھی. ان کی نمازوں کی پابندی ہمیشہ رہتی تھی، راتیں آپ کی نوافل میں اور اللہ کے ذکر میں گزرتی تھیں، حتیٰ کہ جس وقت آپ دنیا سے گئے
اس وقت بھی آپ کی پیشانی پہ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی پہ لکھا تھا حبیب اللہ۔ یہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے اللہ نے آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اتنا زیادہ اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر میں گزارا، بس یہ کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان آج تک جاری و ساری ہے، اور یہ خواجہ صاحب کی ہی نگاہ فیض کا صدقہ ہے کہ کہیں کوئی بختیار کاکی بن کر چمک رہا ہے، کہیں کوئی بابا فرید الدین بن کر چمک رہا ہے۔ یہ جو لوگ چمک رہے ہیں کہ جن کا فیضان پورے پاکستان میں بر صغیر میں پھیل رہا ہے، یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ فیض کا اثر ہے۔ بھائی ایک بات کہنا چاہوں گا، یہاں ماشاءاللہ اجمیر شریف کے لوگ بہت کثرت سے موجود ہیں، تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ آج سے اگر ہم 100 سال 80 سال پہلے جائیں تو ہمارے باپ دادا بھی اسی طرح بیٹھتے ہوں گے اور دیوان صاحب ایسے صدارت فرماتے ہوں گے۔ یہ آپ اس کو محسوس کریں کہ یہ وہی منظر ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور خواجہ غریب نواز کے، حضور غوث پاک کے، سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، جن کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اللہ کریم ان کے فیضان سے، سیدہ زہرا پاک کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہوئے۔